ناظرین، بلا شبہ دنیا فانی ہے، لیکن اسے لافانی کرنے والوں میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ہر دور میں ہر قسم کے حکمران نے اپنی استطاعت کے مطابق دنیا کو اپنے پیروں کی جوتی بنانا چاہا۔ مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا اور یہ بات تاریخ میں سر فہرست ہے کہ جس قدر دنیا کو نقصان منگولوں نے پہنچایا وہ آج تک کوئی نہ پہنچا سکا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، حد سے بسے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں منگولوں کے چشم و چراغ اور چنگیز خان کی نسل کے وارث ہلاکو خان سے متعلق ہے، جس نے اپنے خاندان کی دہشت زدہ کہانی کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیا۔ دوستو، دریائے دجلہ کے دونوں کنارے پر آباد بغداد، الف لیلا کے شہزادے کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مساجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ آج سے لگ بھگ 7.5 صدی قبل ہلاکو خان نے البلاد بغداد کو تاراج کیا تھا۔ ہلاکو خان کے حملے کے بعد دنیا کا سب سے عظیم شہر ایسا اجڑا کہ پھر ویسا نہ بچ سکا۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ پہلے خون سے سرخ ہوا، پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ رنگ کا ہو کر بہتا رہا۔ ناظرین، منگول تاریخ کے اس سفاک حکمران کا سن پیدائش 1215 عیسوی ہے۔ اس کی پیدائش منگولیا کی ہے، جبکہ تاریخ وفات اختلاف ہے۔ مورخین کے مطابق ہلاکو خان کو اس کے بھائی نے 1256 میں ایران کی طرف بھیجا تھا، جہاں ایک باغی گروہ سر اٹھا چکا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ہلاکو مسلسل لڑائیوں میں مصروف رہا اور کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ یہی ہلاکو خان جب بغداد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہلاکو خان نے 29 جولائی سن 1257 کو بغداد کے محاصرہ کا آغاز کیا۔ اس دوران منگول افواج نے بارود کی مدد سے شہر پناہ پر تابڑتوڑ حملے کیے، یہاں تک کہ محض 13 دن بعد ہی خلیفہ مستعصم باللہ نے شہر کے دروازے منگول افواج کے لیے کھول دیے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو، عباسی خلافت جو انتہائی شان و شوکت سے ابھری تھی اور 3 بر اعظموں پر چھا گئی تھی، 27ویں خلیفہ تک آتے آتے الخطات کا شکار ہو چکی تھی۔ خلافت کے زیر اہتمام زیادہ بادشاہ خود مختار تھے اور خلیفہ کا بس نام کا سکہ چلتا تھا۔ خلیفہ کا خیال تھا کہ بغداد کے حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک سبھی مسلمان ان کی مدد کو آ جائیں گے، لیکن منگول آندھی کے خوف سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کا ارادہ کیا تو نہ صرف اس کے بھائی منگو خان نے تازہ دم منگول دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوج بھی آ ملے تھے، جو مسلمان سے صلیبی جنگوں میں یورپ کو شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ایک جانب تو منگول لشکر آزمودہ کار تازہ دم سپاہیوں پر مشتمل تھا، تو دوسری جانب تکنیکی میدان میں بھی انہیں برتری حاصل تھی، اور وہ اس وقت کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی یعنی بارود سے لیس تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئرز کا یونٹ تھا، جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب بغداد کے سپاہی آتش گیر مادے نفتا سے تو واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، وہ اسے لوہے کا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس میں وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب محاصرہ ہوا تو منگولوں کی منجنیقوں نے شہر میں آگ برسانا شروع کر دی۔ بغداد کے شہر کے لیے تو قیامت کی ایک نشانی پوری ہو رہی تھی کہ آسمان سے آگ برسے گی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑ دی، یہاں تک کہ خلیفہ نے سرنڈر کر دیا۔ مورخین کے محتاط اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر اور بھالے کے گھاٹ
اتار دیے گئے اور جو زندہ بچ گئے ان کی زندگی مردوں سے بدتر تھی۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کے شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑیوں کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کو تباہی سے دوچار کرنے کے بعد ہلاکو خان کے حکم پر مستعصم باللہ کو نمدے میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے کہ خلیفہ کا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ منگول روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے خون کا زمین پر بہنا اچھا شگن تصور نہیں کیا جاتا۔ دوستو، جیسے ہلاکو خان کی پیدائش پر مختلف قیاس آرائیاں ہیں، بالکل ایسے ہی اس کی موت کے بارے میں بھی کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مورخین نے 8 اور بعض نے اس کا یوم وفات 12 فروری 1965 بیان کیا ہے۔ ہلاکو خان کی موت کی ایک وجہ ناسازی طبع اور دوسرا سبب گھوڑے کا بدک جانا بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر متعدد بار سر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ایلخانی سلطنت کا بانی تھا۔ اس کا مقبرہ تاحال دریافت نہیں کیا جا سکا۔